اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ویورز، میں ڈاکٹر شکور سدھو اور سدھو ہومیوپیتھک کلینک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں، آپ کو بتانے والے ہیں، وہ ہمارا ٹاپک ہے کندھوں کا درد یا شولڈر درد۔ کندھوں میں درد کیوں ہوتا ہے، کن وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کی ایکسرسائز کون سی ہیں، اور اس کا ہومیوپیتھک علاج کیا ہے، ہومیوپیتھک کی کون سی میڈیسن ہے، اگر اس میں استعمال کیا جائے تو کندھوں کا درد ختم ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے تمام بھائیوں سے، دوست سے، کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے دوسروں کا فائدہ ہوگا، جن کو یہ بیماری ہے ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی اور وہ علاج کر سکتے ہیں اپنا خود بھی۔ ہم نے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا ٹاپک ہے کندھوں کا درد یا شولڈر ڈیزیز۔ شولڈر میں درد کیوں ہوتا ہے، پین کیوں ہوتا ہے؟ یہ کچھ تو ویکنس کی وجہ سے ہوتا ہے، یا بہت زیادہ بھاری کام کر لیتے ہیں، کبھی کبھار بھاری کام کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا پھر ایسی موومنٹ شولڈر کی یا ایسی حرکت شولڈر کی جو آپ کبھی کبھار کرتے ہیں یا بہت کم کرتے ہیں، یا 6 مہینوں میں ایک آدھی دفعہ ایسی حرکت کر لی جس کے اسے مسل وغیرہ میں پرابلم آ جاتا ہے، تو یہ تمام مسائل کی وجہ سے شولڈر میں درد پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کام کر لیا، یعنی کہ ایک دن میں بہت زیادہ کام تھا، فار ایگزامپل کسی درخت کو کاٹنے کا کام بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی زمین کھودنے کا کام بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ یہ کام نہیں کرتے لیکن کرنا پڑ گیا، تو آپ نے کیا تو کندھوں میں درد ہو گیا، اور یہ مسلسل ٹک جاتا ہے، یعنی 1 2 دن 4 دن کے بعد نہیں آرام آتا اور مسلسل ہوتا رہتا ہے، اور آپ کام کرنے سے قاصر رہتے ہیں، یعنی کام نہیں کر پاتے جو اپنا روٹین ورک ہے۔ یہ ان لوگوں میں بھی ہوتا ہے جو دفتر کا آفس ورک کرتے ہیں، صرف پین وغیرہ چلاتے ہیں، یا وہ جو موبائل وغیرہ کو یوز کرتے ہیں۔ پہلے تو کچھ یوں ہوا کرتا تھا کہ ہمارے کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھیں، اونچی ہوتی تھی، جن کو ہم اٹھاتے تھے اور بازو کو اوپر کر لیا جاتا تھا، جیسے کہ پنکھے کو صاف کرنا چھت والے کو، یا بلب وغیرہ اتارنا، یا اس طرح کی مختلف ایکسرسائز ہو جاتی تھی، اور مریض یہ ایک اس طرح کے مرض لاحق نہیں ہوتے تھے۔ لیکن آج کل ایسی نہیں ہے، چیزیں اتنی اوپر بھی نہیں رکھی جاتی اور نیچے نیچے ہوتی ہیں، اور ایسی ایکسرسائز بھی نہیں کرتے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام صحت مند افرادوں کو چاہیے کہ وہ بازوؤں کو دن صبح میں یا شام میں 2 منٹ کے لیے اوپر کھڑا کریں، اور اوپر کر کے ہاتھوں کو موومنٹ دیں، ایسے ایسے، پھر بازوؤں کو سیدھا کر کے بالکل ایک پیرالل میں، تو اس کو بھی تھوڑا سا ہاتھوں کو موومنٹ دیں تاکہ یہ حرکت ہوتی رہے اور بازو کے مسلس بہتر رہیں۔ اس طرح ہم دن میں 2 دفعہ پیرالل اور اوپر اٹھا کر ہاتھوں کو حرکت دینے سے آپ کے بازو صحت مند بنیں گے اور آپ کے مسل صحت مند ہوتے جائیں گے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں کون سی میڈیسنز ہیں جو اس کو درد کو ٹھیک کر سکتی ہیں، اگر ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے، درد شروع ہو گیا ہے، اور آپ نے کوئی کام کیا ہے، یا ادروائز کام نہ کرنے کی وجہ سے بھی، کمزوری کی وجہ سے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے درد شروع ہو گیا، تو اور وہ درد نہیں رک رہا، آپ مختلف میڈیسنز استعمال کرتے رہیں یا نہیں کی، تو ان میڈیسنز کو استعمال کرنے سے آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی میڈیسن جس کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ فیرم فاس۔ فیرم فاس بھی ایک طاقت کی ہی میڈیسنز ہے جو شولڈر پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اور ان کے درد وغیرہ اور ان کی کمزوری کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ اگر ہڈیوں کی کمزوری ہے تو یہ اس کو بھی ٹھیک کرنے میں بہتر ثابت ہوتی ہے۔ یہ 30 طاقت میں لیں گے، اور اس کے ساتھ دوسری ہے رین بلب۔ رین بلب کو بھی ہم 30 طاقت میں لیں گے، یہ بھی شولڈرز کے درد کے لیے بہت زبردست اور مفید اور اثر انداز ہونے والی میڈیسن ہے۔ اس کے بعد میگ فاس، میگنیشیم فاس کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے، میگ فاس سے بھی اسے بولا جاتا ہے۔ اس کو 30 طاقت میں لیں گے، اور یہ بھی شولڈرز کے درد کو آرام کے لیے بہت شاندار میڈیسن ہے۔
ان تینوں میڈیسن کو 30 طاقت میں لیں گے۔ 30 طاقت میں لینے کے بعد 10-10 ml کا ایک مکسچر یا کمبینیشن تیار خود کر لیں، اور اس کمبینیشن کے 5 قطرے صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم لیں۔ انشاءاللہ آپ کا ایک دن میں ہی درد تو جاتا رہے گا، لیکن مکمل صحت یابی کے لیے آپ نے 1 مہینہ استعمال کرنی ہے، تاکہ آپ کے اندر کی ویکنس، باقی جسم کی ویکنس بھی یہ ختم کر دے گی، اور آپ ایک طاقت آپ کی ہڈیوں کو ملے گی، آپ کے مسل مضبوط ہوں گے اور صحت مند ہوں گے۔ اس میڈیسن کو استعمال کے ساتھ آپ وہی اچھی خوراک کا استعمال کریں اور ڈائٹ کو اچھا کر لیں، اور ایسی غذاؤں سے پرہیز کریں جس سے انسانی جسم افیکٹ ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے سالن وغیرہ کو کم سے کم استعمال کریں، شوربے والے سالن زیادہ استعمال کریں، اور یہ جو میڈیسنز ہے اس کو استعمال کریں، اور جو باقی بچ جائے اس کو بھی حفاظت میں رکھ لیا کریں، کیونکہ یہ ایکسپائر نہیں جاتی۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن ایسے طریقے سے ایسے سالمنٹ میں تیار کی جاتی ہے کہ یہ کبھی خراب نہیں ہوتی، یہ مسلسل چلتی رہتی ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں، ہمیں دیجیے اجازت۔ اگلی ویڈیو میں ہم پھر آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، ایک نئی ویڈیو، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔